قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين۔ جیسا کہ پیچھے جد بن قیس کا قصہ ذکر ہوا، جس نے کریم آقا علیہ السلام کو کہا تھا کہ مجھے فتنے میں مبتلا نہ کریں، عورتوں کے معاملے میں بڑا رنگین مزاج ہوں۔ تو یہ بات کر کے اس نے اپنی طرف سے چندہ دیا تبوک کے لیے، کہنے لگا میں تو نہیں جا سکتا، تقوی کے پیش نظر آپ یہ میرا چندہ لے لیں اور اسے اس میں شامل کر دیں، جہاد کے لیے چلو چلا جائے گا، کام آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں واضح طور پہ حکم ارشاد فرمایا، قل حبیبہ فرما دیں، انفقوا طوعا او کرہا، فرمایا کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، طوعا خوشی خوشی، کرہا ناگواری کے ساتھ، جی خوشی خوشی خرچ کرو یا پھر ناگواری کے ساتھ خرچ کرو، لن یتقبل منکم، ہرگز تم سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، تمہارا یہ دیا ہوا مال قبول نہیں ہوگا۔ منافق بندے کا مال قبول نہیں ہوتا، کافر کا مال قبول نہیں ہوتا، چاہے وہ راضی خوشی دے، چاہے وہ جناب ناگواری کے ساتھ دیتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ وجہ بیان فرمائی، انکم کنتم قوما فاسقین، فرمایا کیونکہ تم فاسق ہو، بدماش ہو، تم کیا ہو؟ بدماش ہو، تم فاسق ہو، فاجر ہو۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں پہ فسق جو ہے نا وہ اعتقادی ہے، عقیدے کا فسق جو ہے وہ والا یہاں مراد ہے، کیونکہ تم بظاہر تو مومن بنتے پھرتے ہو لیکن بباطن تم کافر ہو، باطن تمہارا جو ہے وہ کافروں والا ہے۔ اس لیے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اب باطن سے تم کافر ہو، تمہارا صدقہ قبول نہیں ہے، تمہارا چندہ دیا ہوا قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا یہ واضح کرتی ہے کسی کافر سے نیک کام کے لیے چندہ لینا جائز نہیں ہے۔ جیسے ہماری مسجد بن رہی ہو، مسجد کے لیے کسی کافر سے چندہ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، یہ قادیانی ذلیل جو ہیں یہ علاقے میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، تو یہ بھی مسجد میں آ کر کے وہ 4 پیسے دے دیے، یا مسجد میں وضو خانہ بنوا دیا، یا بیت الخلاء بنوا دیا، بنوانے کے بعد ایسے ایسے جناب انتظامیہ میں گھسنے لگتے ہیں، جی انتظامیہ میں گھس کے پھر اپنی من مانیاں کرتے ہیں، پھر علماء کو تنگ کرتے ہیں، جی آپ نے یہ بیان نہیں کرنا، وہ بیان نہیں کرنا ہے۔ تو اس طرح کا نظام یہ کرتے ہیں جی۔ کافر سے اگر پیسے نہ لیے جائیں گے تو بدماشی بھی نہیں کرے گا جی، ان سے پیسے لے کر کے ہم مسجدوں میں، یہ تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا نا۔ یہ ایک میں اپنے طور پہ جو ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے، ہم نے جو دیکھا ہے بارہا جی، ایسے بے دین جو ہیں وہ 4 پیسے دے کر مسجد میں شریک ہو گئے جناب خدمت میں، تو بعد میں جو ہے وہ تنگیاں پیدا کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، پھر دین حق بیان نہیں کرنے دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے وجہ بیان فرمائی ان کے صدقے قبول نہ ہونے کی۔ رب تعالی نے فرمایا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، فرمایا کہ کیوں نہیں قبول کیا جاتا ان سے ان کے نفقات، جو خرچ کر رہے ہیں، نفقات انہیں کہتے ہیں خرچ کیے ہوئے مال کو، ان کے نفقات جو ہیں وہ قبول کیوں نہیں کیے جاتے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے انہم کفروا باللہ و برسولہ، میں کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ بھی کفر کرتے ہیں اور اس کے رسول کے ساتھ بھی کفر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی کفر کر رہے ہیں اور اس کے رسول کے ساتھ بھی کفر کر رہے ہیں، نہ اللہ کو مان رہے ہیں نہ رسول اللہ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، تو بتائیں پھر چندے کس چیز کے لے کے آ رہے ہیں؟ دین تو غالب ہونا ہے وہی جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت ہے، تو اس مشن کے لیے ان سے چندے لینا کیوں جائز ہو گیا؟ ان کے چندے نہ دینا ان کے لیے جائز ہے، نہ ہمارے لیے لینا جائز ہے، اور اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں تو قبول ہی نہیں کرتا ان کا دیا ہوا چندہ۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا کہ اس کی ظاہری علامت کیا ہے؟ الا وهم ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، میں یہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر یہ کہ سستی کے مارے ہوئے، سستی چڑھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ان کی ایک ظاہری علامت بیان کر دی رب تبارک و تعالی نے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے تو ہمارے لوگوں کو بھی سستی ہوتی ہے یا نہیں؟ ویسے جو ہے وہ کئی سارے بچے وہ بھی اسی طرح کے کام کرتے ہیں،
پچھلے جمعہ تھا شاید، اس سے پچھلا جمعہ تھا، جمعے کے دن تھا، ایک بچہ کھڑا رہا کو آدھا گھنٹہ، دونوں بچے آپس میں باتیں کرتا ہے. میں نے کہا یار نماز پڑھ. نماز اس نے بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی، ویسے کھڑا ہوا ہے آدھا گھنٹہ پورا گپے مارتا رہا ہے. نماز کا کہا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دو بیویاں کھڑی ہو کے 2 گھنٹے باتیں کرتی رہیں، انہیں کہیں کہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے بات کر لیں، کہیں نہیں جی جلدی ہے، ہمیں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. 2 گھنٹے کھڑے ہو کے گفتگو کر لیں گی، پورے علاقے کی خبریں، نیوز جو ہے وہ وہیں پہ بریک کر دیں گی، لیکن جو ہے وہ بیٹھیں گی نہیں، کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تو اسی طرح اب یہ تو ایک سستی ہمارے مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن یہ سستی وہ والی نہیں ہے جو ان کے کفر پر دلالت کرتی ہو. اس کو آپ سستی کو ہڈ حرامی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اس کو. تو وہ جو سستی وہ دکھاتے تھے، کیوں سستی دکھاتے تھے؟ ان کی اعتقادی سستی تھی. کیوں کہ انہیں آخرت میں اجر ملنے پر امید ہی نہ تھی. وہ تو ایسے دھکے کے ساتھ آتے تھے لوگوں کو، جیسے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پہلے گزر چکی ہے آپ کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو ریا کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھیں گے جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو ایسی بنا سنوار کے نماز پڑھیں گے کہ جناب اگلا سمجھے جناب یہ آپ جو ہے نا باجی بستانی ہے ہمارے دور کے ہیں، ایسی نماز پڑھیں گے. تو اب حال یہ ہے ان کا، کیونکہ ان کا عقیدہ آخرت نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کا، تو ان کی جو سستی ہے وہ سستی ان کے کفر پر دلالت کرنے والی ہے، ان کے کفر پر دلالت کرنے والی ہے. اور صرف یہی نہیں کہ نماز ان کی ایسی ہے جو کفر پر دلالت کرنے والی ہے، ان کے باقی اعمال جو ہیں وہ بھی یہی ہیں، ان کا بھی حال یہی ہے. صدقہ خیرات دیں گے. اب یہ کئی سارے لوگ، ہمارے لوگوں کو بھی دیکھ لیں آپ، کہ ان کو کہا جائے نا بھی ہاں جی عشر بنتا ہے جی ہمارا، ہاں جی عشر بنتا ہے. کیسے دیں گے جی؟ پہلے خرچے نکالیں گے بعد میں عشر دیں گے. انہوں نے کہا نہ، پہلے رب تعالیٰ کا حق نکلے گا بعد میں آپ نے خرچے نکالنے ہیں. لے یہ کیا ہو گیا جی؟ پھر یہ تو ظلم ہو گیا جی. اب جو بندہ رب تعالیٰ کے حکم کو ظلم کہہ دے، رب تعالیٰ کو نعوذ باللہ ظالم کہہ دے، مومن رہا وہ؟ صدقے کہاں قبول ہوں گے اس کے؟ بتائیں. قربانی والے دن تو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے ان کو. لاکھ روپے کا بکرا لینا آسان ہے، لاکھ روپے کا بکرا لینا آسان ہے، کیونکہ اس کا تعلق اپنے پیٹ شریف کے ساتھ ہے. تو وہ قربان زکوٰۃ جو ہے وہ جو لاکھ روپے پر 2500 روپے دینی ہے کل، جی وہ سمجھ نہیں آتی، وہاں ظلم نظر آتا ہے ان کو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا بہت سارے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب رب تبارک و تعالیٰ کے حکم دیے ہوئے زکوٰۃ کو اور عشر کو، ان چیزوں کو لوگ جرمانہ سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے. یہ کہیں گے کیا وبال آ پڑا ہے ہم پر، بتائیں. اور تم نے 1 بوری ڈالی تھی گندم کی، خالق اور مالک نے 1 ایکڑ سے تمہیں 50 بوریاں عطا فرما دی. جی اس نے تم سے مانگا ہے اپنے دین کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے، مومنین کے لیے تم سے مانگا ہے کہ تم اس میں سے اب باقی سارا خود رکھ لو، صرف 10واں حصہ دے دو. جی وہ بھی چونکہ ہمارے ہاں پانی چونکہ لگتا ہے، ٹویل کا پانی لگتا ہے یا باقی سارے پانی لگتے ہیں، یہاں کی زمینیں جو ہے نا وہ نصف عشر بنتا ہے. جی 10 من ہو تو آدھا من دینا ہے، 20 من ہو تو 1 من دینا ہے. وہ والی زمینیں جہاں پر پانی نہ لگانا پڑے، کھاد وغیرہ نہ جیسے ڈالتے ہیں کھادیں وغیرہ، خرچے وغیرہ نہ کرنا پڑے اضافی، ایسے جناب جیسے آپ جائیں نا ادھر سے مظفر گڑھ کی طرف راستے میں ریتلے ٹبے آتے ہیں، وہاں پہ ایسے جناب چنے کے بیج ڈال دیتے ہیں تو وہ بغیر محنت کے بغیر زور کے ایسے اگاتا ہے. جی ہو جاتے ہیں وہ ایسے ہاتھ سے کھینچا اور پوری فصل تیار ہے ان کی. ایسے جو کھیت ہیں وہاں پہ جناب ہر 10 من کے بعد 1 من دینا ہے. اور وہ زمینیں جو جہاں پر پانی وغیرہ ملک کا لگایا جاتا ہے، باقی ساری چیزیں اس طرح خرید کے ڈالی جاتی ہیں، وہاں پہ 20 من کے پیچھے 1 من دینا ہے، 10 من کے پیچھے آدھا من دینا ہے. اب بتائیں یار وہ رب تبارک و تعالیٰ جو تجھے اتنا عطا فرما رہا ہے اور تجھ سے اتنا مانگا ہے تھوڑا سا، وہ بھی دیتے ہوئے تجھے جرمانہ لگتا ہے؟ حساب لگائے نا یار. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد جانتے ہیں نا، حسد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ لے تو اس کے دل میں یہ آئے کہ یہ جو اس کے پاس ہے نا یہ اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے، اس کے پاس نہ رہے یہ میرے پاس آ جائے کسی نہ کسی طریقے سے. یہ حرام ہے،
بالکل ناجائز ہے۔ ایک ہوتا ہے رشک، غبطہ جسے کہہ لیں، رشک ہوتا ہے۔ رشک یہ ہے کہ یا اللہ اس کو جو تو نے دیا ہے نا وہ مجھے بھی دے دے، اسی طرح کا مجھے عطا فرما دے، اس کا بھی سلامت رہے مجھے بھی عطا فرما دے، اس کو تو نے اولاد دی ہے مولا مجھے بھی عطا فرما دے، اس کو تو نے گاڑی دی ہے مولا مجھے بھی عطا فرما دے، اس کو بیوی دی ہے مولا مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہ نہیں کہ یہ مر جائے اور اس والی میرے پاس آ جائے، یہ حرام ہے۔ اور یہ رشک جو ہے یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ حدیث پاک سماعت فرمائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جی سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنین، ماتے ہیں کہ رشک جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے سوائے دو بندوں کے معاملے میں۔ دو بندوں کے معاملے میں رشک جائز ہے۔ کیا؟ یا اللہ ان جیسا ہمیں بھی بنا دے، یہ جس طرح ان کو بنایا نا اسی طرح کا ہمیں بھی بنا دے۔ یہ رشک جو ہے یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں باقی کہیں بھی جائز نہیں ہے، صرف دو مقام پر جائز ہے۔ دو بندوں کے ساتھ رشک کرنا یہ جائز ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلا کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا راجل اتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، فرمایا آقا علیہ السلام نے پہلا بندہ وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا علم عطا فرمائے، قرآن کی نوکری عطا فرمائے، قرآن کا علم عطا فرمائے، پھر کیا ہو فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، پھر وہ بندہ اسی قرآن کے ساتھ کھڑا ہو جائے، قرآن کی خدمت کرنے لگے، قرآن کی نوکری کرنے لگے، راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی، رات کو بھی نوکری قرآن کی، دن کو بھی نوکری قرآن کی۔ یہ حضور ارشاد فرماتے یقوم بہا، وہ یقوم بہی آناء اللیل وآناء النہار، راتوں کو دنوں کو قرآن کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اس میں قرآن کا پڑھانا پہلے درجے پہ آئے گا، اور آخری درجہ جو ہے وہ یہ آئے گا کہ قرآن پاک نماز میں پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، یہ بھی سارے شامل ہوں گے۔ لیکن اس میں پہلا درجہ اس بندے کا ہوگا جو قرآن کریم کی نوکری قرآن کو پڑھانے کے ساتھ کر رہا ہے، قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کے نظام نافذ کرنے کے لیے، قرآن کے غلبے کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے۔ وہ بندہ اس میں پہلے درجے میں آئے گا جس کے بارے میں حضور نے یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، راتوں کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، رات دن اس کی کوشش یہی ہو قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، قرآن کی تبلیغ کرنا، قرآن کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا، اس کی کوشش کرنا۔ بتائیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تو اس جیسا بننے کی کوشش کرو، یہ رزق جائے گا تمہارے لیے۔ یا اللہ جس طرح تم نے قرآن کا نوکری سے رکھا ہوا نا مجھے بھی رکھ لے، مجھے رکھ لے، میرے بچوں کو رکھ لے، قرآن کے نوکر بن جائے۔ حضور تو فرمائے کہ اس جیسا بننے کی خواہش کر میری امت، اور ہماری قوم کہتی ہے کہ اس جیسے بنے تو مر جائیں گے بھوکے ہم تو، ہمارے پاس بچے گا کیا، رہے گا کیا ہمارے پاس؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وراجل عطاہ اللہ مالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو مال عطا فرمائے جی ينفقہ آناء اللیل وآناء النہار، وہ اس مال کو سویرے بھی خرچ کرتا ہے، شام کو بھی خرچ کرتا ہے، یعنی رات دن خرچ کرتا رہتا ہے۔ اس حدیث پاک میں اتنے الفاظ ہیں۔ اگلی حدیث پاک دیکھیں، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس میں وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے، بڑی توضیح فرمائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کریم آقا علیہ السلام سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین، دو بندوں کے علاوہ کہیں بھی رشک جائز نہیں ہے۔ لا حسد الا فی اثنین، دو جگہوں پہ رشک جائز ہے جی، میری امت کر سکتی ہے، دو بندوں جیسا میری امت بننے کی تمنا کرے۔ وہ کیا ہیں دو چیزیں؟ میں کہ راجل عطاہ اللہ مالا، ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ مال دے، اللہ مال دے، فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، وہ بندہ اپنا مال حق میں خرچ کرے، حق کے لیے خرچ کرے، اپنا مال حق کے لیے خرچ کرے، حق کے دفاع کے لیے خرچ کرے، حق کے نفاذ کے لیے خرچ کرے اپنا مال۔ وہ حق وہ حق ہے جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بتائیں نا بھائی۔ آگے فرمایا کہ اب یہ پتہ چل گیا ہمیں، جیسے مثال کے طور پر کسی بندے کا ابا فوت ہو جائے، ابا جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا وہ مریض پڑا ہو، ہسپتال میں ہو، بچہ جو ہے بیٹا
وہ کہے گی ابا کا دبا لینا جو ہے نا اس وقت وہ ضروری نہیں ہے، دادا ابو جو مرے ہیں ان کے اصال ثواب کے لیے قلخانی کرنا، چلیسواں کرنا یا ان کا عرس کرنا یہ زیادہ ضروری ہے، یہ حق ہے بھلا؟ ابا مر رہا ہو، بیٹا کیا کر رہا ہو؟ دادے کی قلخانی۔ ابا مر رہا ہے ہسپتال میں، وہاں 1 روپیہ خرچ نہیں کر رہا، تو بیٹا جو ہے اپنے ابا کو دوائی لے کے دینے کا روادار نہیں ہے، لیکن اپنے دادے کا عرس منانا یہ ضروری سمجھتا ہے۔ تو بتائیں اس نے حق رکھا اپنے ابا کا؟ یہ پیسہ جو اس کا جائے گا یہ نہ حق جائے گا۔ اسی طرح کر کے جب دین متین پر حملے ہو رہے ہوں، دشمن جو ہے وہ 4 جانب سے حملے کر رہا ہو، اکیلا دشمن ہی نہ حملے کر رہا ہو بلکہ دشمن کے ساتھ مل کے اپنے لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ بھی دین کے دشمن بن چکے ہوں، دین پہ اتنے حملے ہو رہے ہوں، تو عین اس وقت میں کھڑے ہو کر امت کہے نہیں جی، دین کے غلبے کے کام کرنے سے زیادہ، دین کے دفاع کے کام کرنے سے زیادہ، دین کے دفاع میں لکھی ہوئی کتابیں چھاپنے سے بڑھ کر کام جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کے عرس کرنے، میلے ٹھیلے کرنے، وہاں پہ لوگوں کو جمع کرنا ہے جی، یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا دفاع، قرآن کا دفاع، اسلام کا دفاع، احکامات اسلامیہ کا دفاع یہ ہمارے لیے اتنا ضروری نہیں ہے۔ تو بتائیں انہوں نے پھر حق سمجھا؟ ان کا پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ حق کے لیے خرچ ہو رہا ہے؟ پھر نہیں خرچ ہو رہا حق کے لیے بھائی، ہے جی۔ وہ ابا زخمی ہو جائے تو دادے کا عرس کرنا یہ تمہیں وہ کام چھوٹے لگتا ہے، ابے کا علاج بڑا لگتا ہے، وہ جب دین پہ ہی حملے ہو رہے ہوں، دین کو مجروح کیا جا رہا ہو، ہے جی، جو شخصیات ہیں ہماری مسلمات شخصیات ہیں ان پہ حملے ہو رہے ہوں، حضرت ابوبکر صدیق کی امامت کو چیلنج کیا جا رہا ہو، ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کو چیلنج کیا جا رہا ہو، تو بتائیں یار ایسے حالات کے اندر اور ہم اپنے دادے کے عرس لیے بیٹھے ہوئے ہوں، پیر صاحب کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلے دین کے دفاع میں، اسلام کے دفاع میں، قرآن کے دفاع میں ایک لفظ نہ نکلے، بعض سال بعد پیر کٹے کی طرح کھل جائے، دادے کا عرس کرے اور پیسے اکٹھے کرے اور غائب ہو جائے۔ ایک پیر ہے میں اسے جانتا ہوں، وہ برطانیہ میں ہوتا ہے، پاکستان میں صرف اپنے ابے کے عرس کے لیے آتا ہے، یہاں عرس کے لیے آئے گا، 20 دن رہے گا، وہاں سے بھی اینٹھے گا لوگوں سے، یہاں سے بھی اینٹھے گا لوگوں سے، پیسے یہاں سے لیتا وہ وہاں چلا جائے گا، پورا سال وہیں 20 دن یہاں پہ ابے کا عرس کیا اور غائب ہو گئے۔ اور یہاں پہ جو دین پہ حملے ہو رہے ہیں اس کے متعلق حضرت کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، جب بھی دیکھو فلانے کر رہا تو فلانے کر رہا تو فلانے کر رہا، بس اس طرح ہے جی۔ میں نے کہا یار اس کا بھی رد کر جو آگے سے تیرا بھی رد کرے، اس کا رد کر جو تجھے آگے سے بتائے بھی صحیح، اس کا رد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں 2 بندوں کی طرح بننے کی کوشش کرنا، یہ 2 بندے ہیں بس میری پوری امت میں۔ ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ مال دے فصلتہ علی حلقتہ فی الحق، اور وہ مال کو حق میں خرچ کرے دین کے غلبے کے لیے، ورجل اتاہ اللہ حکمہ، اور دوسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی حکمت اور دانائی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ علم عطا فرما دے جسے، پھر وہ کیا کرے، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، جس بندے کو علم ملا ہے وہ پھر اسی علم کے ساتھ، علم وہی ہے جو قرآن کا ہے، علم وہی ہے جو حدیث کا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے۔ میں کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ علم دے دے، حکمت دے دے، پھر وہ بندہ اسی علم کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلے کرے، لوگوں کے درمیان فیصلے کرے، اس جیسے بننے کی کوشش کرنا جو لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق فیصلہ کرے، یعنی صحیح قاضی ہو، ہیں جی۔ یہ نہیں کہ انگریز قانون انگریز کا چلا رہا ہو اور امت پہ فیصلے اپنے ٹھوسے جا رہا ہو، یہ نہیں یا بتاتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے بھائی، کسی کو کہو نماز پڑھ صاحب دین میں جبر نہیں ہے، یہ روزہ رکھ دین میں جبر نہیں ہے۔ میں نے کہا یار یہ جبر نہیں ہے، کیا بتائیں آپ کو کہ ہمارا خلیفہ نہیں ہے، وگرنہ آپ کو بتاتا کہ جبر کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا، ہیں جی۔ جب دین میں جبر نہیں ہے تو باہر تم تھوڑا سا اشارہ توڑ دو، 2000 روپے آپ سے کیوں چھین لیتے، وہاں کیوں نہیں کہتے بھی یہاں بھی جبر نہیں ہے؟ انگریز کا قانون مسلمانوں پہ زبردستی ڈنڈے کے ساتھ ٹھوک رہے ہیں، مسلمانوں کے سر تھوپ رہے ہیں، تو یہاں لا اکراہ فی الدین والی بات کیوں نہیں سمجھ آتی ان کو، بے دینوں کو؟ کہ نہیں سمجھ آ رہا بھائی؟
ہم تو جب کلمہ پڑھ بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھ بیٹھے ہیں، قرآن کو مان بیٹھے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر پڑھ بیٹھے ہیں، تو اب ہمیں کہنا کہ جناب نماز کا نہ کہو کیونکہ جبر نہیں ہے، کسی کو داڑھی کا نہ کہو کیونکہ جبر نہیں ہے، کسی کو پردے کا نہ کہو کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے، تو بھائی آپ جو کر رہے ہو، ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے اور ہم پہ انگریز کا قانون ٹھوکا ہوا، تو جبر ہے یا نہیں؟ ڈنڈے کے ساتھ منواتے یا نہیں منواتے؟ کیوں بھائی؟ قرآن کا حکم، حالانکہ دین میں جبر نہیں کا مطلب پتہ کیا ہے؟ دین میں جبر نہیں کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تلوار اٹھائے، پستول اٹھائے، کسی کے گردن پہ رکھے کہ پڑھ کلمہ، یہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، سختی کے ساتھ منع ہے۔ کوئی بندہ کسی کو زبردستی تلوار رکھ کے گلے پر اور پستول رکھ کے اس کی کھوتی پر کہے کلمہ پڑھ، یہ جائز نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا تو مطلب یہی ہے، کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھوا سکتے۔ ہاں جو کلمہ پڑھ چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، اب اسے عمل تو کروائیں گے، پھر زبردستی پھر تو کروائیں گے، پھر تو ہمارے ائمہ نے کہا ہے اس کو اٹھا کے جیل ڈال دو، اس کو اتنا مارو کہ اس کا لہو نکل آئے، جب تک توبہ نہ کرے، بندے کا بچہ نہ بنے، نماز پڑھنے والا نہ بنے، تب تک اسے چھوڑو نہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یقضی بہا، اور اس علم کے ذریعے فیصلے کرے، ویعلمہ الناس، اور لوگوں کو یہ سکھائے بھی، لوگوں کو قرآن سکھائے بھی، لوگوں کو سکھاتا رہے، پڑھاتا رہے، قرآن کی فکر، قرآن کے غلبہ کا جو نظام کا جو غلبہ ہے نا، اس کے لیے باتیں کرے، لوگوں کو سمجھائے سجھائے ان کو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دو بندے ہیں میری پوری امت میں جن جیسا بننے کے لیے میری امت کو کوشش کرنی چاہیے، رش کرنا چاہیے میری امت کو، یا اللہ ہمیں ان جیسا بنا دے۔ جسے جو مال دیا تو نے وہ حق پہ خرچ کر رہا ہے، جسے تو نے علم دیا ہے اس کے علم کی اشاعت کر رہا ہے، علم پڑھا رہا ہے، وَيُعَلِّمُهُ النَّاسَ، بات واضح ہو گئی، مزید اس میں کوئی بھام والی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میں کہ الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون، میں یہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے، مال خرچ کرتے ہو تو ناپسند کرتے ہوئے، ان کے دل میں کڑن ہوتی، ہائے اور مر گئے ہیں، ہائے اور مسجد میں پھر 500 دینا پڑے گا، مہینہ پھر چڑھ گئے ہیں جی، وہ بجلی کا بل جو ہے وہ جناب 10 ہزار آ جائے کچھ نہیں ہوتا، دینے کے لیے باہر جائیں گے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ دینے کے لیے وہاں جائیں گے، 10,000 روپے، اب 20,000 روپے، 25، اب تو خیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں صاحب نے بڑھا اتنے دیے ہیں، سب کی طبیعت درست ہونے لگی ہے، تو وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے نا۔ کیبل والا آئے گا پہلی آواز پہ فوراً پیسے نکال کے اس کو دیں گے، نیٹ والا آئے گا پہلی آواز پہ پیسے نکال کے فوراً دیں گے، ہیں جی۔ مسجد کے لیے کو چلا جائے، مدرسے کے لیے کو چلا جائے، دین کے لیے کو چلا جائے، ہیں جی، وہاں پہ وہ جو بندہ ہے ہی نہیں گھر میں، تو آپ کے گھر میں بندہ نہیں ہے تو کون رہتے ہیں آپ کے گھر میں؟ بھائی جن رہتے ہیں، بھوت رہتے ہیں آپ کے گھر میں۔ اور نہیں جب مسجد سے چندہ لینے والے پیسے لوگ آتے ہیں نا، اور ان کو دیکھ کے ہمارے گھر کے سارے افراد ہی غائب ہو جاتے ہیں، تو گھر میں دکھائی ہی نہیں دیتا۔ ایک بندے نے کہا، لکھا، اس نے کہا جی ادھار ایسا جادو ہے جس کو بھی دے دو نا بندہ دوبارہ نظر نہیں آتا ہے۔ یہی حال دین کے ساتھ کرتے ہیں، یہ دین کے ساتھ نہیں کر رہے، اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہاں الا وہم کارہون، رب تبارک و تعالی نے ان کی منافقت کھولی، میں یہ نماز پڑھیں گے سستی کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر پیسے دینے پڑ جائیں تو ان کے دلوں میں ناپسندیدگی ہوگی، خوش ہو کر نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس جب کوئی فقیر آتا نا، سکے ہوتے تھے اس وقت بھی، آپ وہ سکے دھوتی تھی، پہلے سکے دھوتی تھی، دھو کے پھر دیتی تھی۔ بچوں نے پوچھ لیا اماں یہ سکے دھوتی کیوں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بیٹا بات یہ ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جب کوئی بندہ کسی فقیر کو دیتا ہے نا کوئی شے، اس فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے رب کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ رب کے ہاتھ میں جائے اور میلا جائے، مطلب پہلے رب کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر بندے کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اب اندازہ لگا یار کتنی بڑی بات ہے، اب بندہ دے رب کے ہاتھ میں رہا ہو اور بوتھا اس کا لٹکا ہوا ہو، بتائیں رب تو دیکھ رہا ہے نا یار، راضی خوشی دینا چاہیے۔ زکوٰۃ آ گئی راضی خوشی دے بندہ، عشر آ گیا راضی خوشی دے بندہ، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے پیسے خرچ کرنا، راضی خوشی دے بندہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔